السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے اور آپ نے غار ہرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دنوں رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی ذکر و فکر میں مشغول رہتے، جب تک گھر آنے کا دل نہ چاہتا۔ توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت قزی ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا اور آپ غار ہرا میں ہی قیام پسند تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے کھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے کھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی، پھر اس نے کہا کہ پڑھ۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو کھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربان کرنے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار ہرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعوں سے کانپ رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ کے یہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دے، مجھے کمبل اڑا دے۔ لوگوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ڈھارس دیتے ہوئے کہنے لگی، آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کو بوجھ اپنا سہارا، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسن والا انسان یوں بے وقت ذلت وقاری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے جو ان کے چچا زادے بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے، چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاء خاندانی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سیرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے سامنے آپ کی حالت بیان کی اور کہا کہ اے چچا زادے بھائی محمد کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کو تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ نے از اول تا آخر واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ نے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جواں عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کو قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق و امن و مقبول ہوں۔ ورقہ بولا، ہاں یہ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصے تک وہی آمد موقوف رہی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3۔